السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس ویڈیو میں آپ کو اشعار لکھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا۔ مختلف نظمیں مختلف قافیے اور ردیف والی ہوتی ہیں، اور ہر شعر کو ایک ہی طرح نہیں لکھا جاتا، اور نہ ہر نظم کو ایک ہی انداز سے لکھا جاتا ہے، بلکہ سب کی لائن بندی مختلف ہے۔ آج سب سے پہلے میں 6 مصروں والے بند لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد لکھے جانے والے اشعار کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ کے بھی سنایا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ اشعار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ ہوں گے اور علامہ اقبال کے کلام سے چنے گئے ہوں گے۔ تو آئیے آپ کو خوش خطی کے صفحے پر لیے چلتے ہیں۔ جب 6 مصروں کا بند لکھا جائے، پہلے 4 مصرے ہیں، اگر ان کا ردیف ایک جیسا ہے تو اس کو برابر لکھنا چاہیے۔ اب ہم نے پہلی سطر لکھی ہے، تو اگلی سطر بھی اس کے بالکل برابر ختم ہونی چاہیے۔ اس کا آغاز اور اختتام دونوں برابر ہونا چاہیے۔ مصرے کے اندر دیکھا کریں کہ کتنے لفظ ہیں اور کیا وہ برابر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں الفاظ تھوڑے ہیں اور جگہ زیادہ ہے، تو اس میں سے بڑے کچھ ایسے لفظ ہوں گے جن کو کش دے کے لمبا کیا جا سکتا ہے۔ یا کش دے کے لمبا کر دیں، یا ان کے درمیان سپیس دے کے گیپ بڑھا لیں۔ اب لکھنا ہے صحرائی تھا، ظاہر ہے صحرائی کو ہم یہاں تک لے کے آئیں گے تاکہ یا کے نیچے یا آئے اور تھا کے نیچے تھا آئے۔ ہم اس کو کش دیں گے۔ اس طرح یہ خوبصورت لگے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے برابر آ رہے ہیں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ اب اگلے 2 مصروں کا ردیف ذرا مختلف ہے، اس لیے ہم اس کو آگے کر کے لکھیں گے، اسی لائن میں ان کے برابر نہیں لکھیں گے۔ اتنی جگہ ہم چھوڑ دیں گے، تقریباً 2 لفظوں کی یا 1 انچ کے برابر۔ جتنا ادھر سے چھوڑا ہے اتنا یہ آگے بڑھ جائے گا۔
چھوٹا لکھتے تو یہ سطر پہلے ختم ہو جاتی اور یہ برابری ختم نہ رہتی۔ اسی انداز سے آپ اقبال کے تمام اشعار کو جو شکوہ جواب شکوہ کے ہیں یا 6 مصروں کے ہیں یا مسدس علی کے اشعار کو بھی اسی طرح آپ لکھ سکیں گے۔ اب اگر نظم پوری لکھ رہے ہیں تو ہم اس کی مساوات کو، برابری کو ملحوظ رکھیں گے کہ یہ جس طرح یہ برابر آئے ہیں اس کے بالکل نیچے یہ ختم ہو۔ اس میں اگر کسی لفظ کو اوپر چڑھانا ہو دوسرے لفظ کے، تو جیسے یہاں میں نے چڑھا دیا ہے، اس چڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر نہ بھی چڑھاتا، قید کو اتنی ہی جگہ دیتا، پریشان کو بھی شین کے برابر ہی جگہ دیتا جو اصل اس کی بنتی ہے، تب بھی یہ پورا آ جاتا۔ اب 2 لفظ رہ گئے ہیں، چمنستان ہو جا، تو ظاہر ہے پریشان ہو جا، چمنستان ہو جا، یہ اس کا ہم قافیہ ہے، تو ہم اس کے نیچے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگلے 2 مصرے مختلف قافیہ اور ردیف رکھتے ہیں، ان کو ہم پہلے کی طرح جیسے یہاں ہم نے بڑھایا تھا بالکل اس کے مساوی نیچے بڑھائیں گے اور یہ جگہ اتنی چھوڑ دیں گے 2 لفظوں کے برابر۔ اب ہم یہ جو مقامی کرلو ہے اس کے برابر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لفظ بچا ہے دے، اگر ہم دے کو لین پر رکھیں اور بڑی یہ کو نیچے اس کے برابر رکھیں تو وہ آگے بڑھ جائے گی، لہٰذا ہم بڑی یہ کو اس کے برابر کر دیتے ہیں اور دال کو اوپر ڈال دیتے ہیں، اس طرح یہ برابری پیدا ہو جائے گی۔ بہتر تھا کہ میں محمد کے ہے کو کش دیتا تاکہ یہ نام بھی نمایاں ہو جاتا جو کہ ہمارے اشعار کا موضوع ہے، لیکن بہرحال اگر یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں نے اس سے میں بڑی یہ کو کشش دے دی ہے۔ اب اس کا تلفظ سن لیجئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایائے رانائی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنگ کمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عقل ہے تیری سپر
عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش، خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے شمشیر تیری۔ یہاں ایک لفظ رہ گیا، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔